فرحان بخاری صاحب, IMF اور نو IMF. ایک تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, وہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. نمبر 2, یہ جو ہمارا قضیہ جو ہے ڈسپیوٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں 9 اپریل 2022 کے بعد تباہی تھی, ہم نے اس کو اپنے ریاست کے مفادات کو تحفظ دیا اور اپنی سیاست کی قربانی دے کے یعنی گلی گلی گالیاں کھا رہے ہیں اور ہم نے بڑا کام کیا. مخالف کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے, نہ کوئی چیز ٹھیک ہوئی ہے, دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ. تو اب اس کا ہم کس طرح جا کے ریکنسائل کریں کہ جی یہ حکمران ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کے ناقد ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2, ان حالات میں جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو واٹ ہیو دے ٹو سیل ٹو دی پیپل آف پاکستان ان اکنامک فیلڈ. جی بہت شکریہ چوہدری صاحب. حقیقت یہ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت آدھا سچ بولتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسی دور میں یعنی اسی حکومت کے دور میں سابق وزیر خزانہ مصطفیٰ اسماعیل کی موجودگی میں حالات اتنے تو سنبھل گئے تھے کہ ایک IMF کی قسط جو آخری قسط جو آئی تھی وہ مصطفیٰ اسماعیل کے دور میں آئی تھی اور کوئی بہتری کی جانب لگتا تھا کہ شاید سفر سست روی کے ساتھ ہی صحیح لیکن وہ سفر شروع ہو چکا ہے. وہ ڈار صاحب نے آ کے ان کی جو تاریخ ہے وہ بہت لمبی تاریخ بن جائے گی, لیکن یہ کہ جس قسم کی مس ہینڈلنگ کی تو اس سے حالات بگڑے ہیں. اب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس مشکل صورتحال میں کوئی بہتری کی کوئی چیز اس لیے نظر نہیں آتی کہ اگر عوام الناس کے پاس کل کو جائیں گے انہیں جا کے کہیں گے جی کہ ہم نے پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف یعنی اس کا رخ موڑ دیا ہے, تو لوگ سوال تو پوچھیں گے کہ بھائی اگر بہتری کی طرف موڑ دیا ہے تو پھر ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. پاکستان میں جو افراد کے جو حالات ہیں جو صورتحال ہے, بس ایک آپ کو میں مثال دے دوں کہ یہ جب حکومت میں آئے تھے تو تقریباً 180 روپے سے کم کا ایک ڈالر تھا, آج 285 290 مارکیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ قیمت ہے. تو یہ کیوں ہوا, کوئی سوال پوچھے, ظاہر ہے لوگ پوچھتے ہیں سوال اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, شرح سود 22% پہ چلی گئی ہے, یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے اور اس کے اثرات پاکستان کے بزنس کے اوپر, پاکستان کی اوور آل معیشت کے اوپر کیا پڑیں گے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا, اور یہ کب تک ایسا چلے گا؟ جی اب یہ بہت ہی ایک مشکل کیفیت ہے کیونکہ شرح سود اتنی زیادہ, یہ تو بالکل کمر توڑ والی سود کی صورتحال ہے. مثلاً آپ گاڑیوں کا ہی دیکھیے, پاکستان میں کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. ایک زمانے میں لوگ چھوٹی گاڑیاں لے کر جو یعنی متوسط آمدن کے لوگ وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے اور 12 سے 14% تک کے سود کی شرح پہ گاڑی کا قرض مل جاتا تھا, گاڑی کے لیے لیزنگ ہو جاتی تھی. اب وہ کاروبار تقریباً نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کیونکہ 22% تو یہ اب سرکاری شرح سود ہے, لیکن اگر کوئی قرض لینے جائے بینک سے تو اس سے زیادہ شرح سود بینک والے مانگتے ہیں. تو اتنے زیادہ شرح سود پہ کون قرضہ لے کر اپنا گزارا کرے؟ یہی حال بزنسز کا ہے. قرضہ لینا اور قرض لے کر اپنی گاڑی آگے چلانا تو اب ممکن ہی نہیں رہا, بہت ہی مشکل گمبھیر صورتحال ہو گئی. اچھا اگلا سوال بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسٹس کی بات ہو رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں, ہمارے پاس بلینز ٹریلینز ڈالر کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں کہ مشکل وقت میں ہم وہ آگے پیچھے کر کے کوئی گزارا کر لیں گے. یہ ایکسپلین کر لیجیے گا کیونکہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ, فلانا ایئرپورٹ, یہ اب کتنے کے ایئرپورٹ ہیں ہمارے پاس جو ہم لیز پہ کر لیں گے, فلانی پورٹس اس کو دے دیں, بندرگاہیں. جی شکریہ. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا تو اب میں کیا بتاؤں کیونکہ انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں اور کئی مہینوں سے کی ہیں, پبلک میں کی ہیں, وہ تو کئی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس ایئرپورٹس ہیں, آپ کے پاس یہ بندرگاہیں اور چیزیں ہیں, لیکن آپ کی معیشت چلے گی تو پھر آپ کے ایئرپورٹس چلیں گے. اگر آپ کی 22 سے 24 کروڑ کے عوام کا ملک ہے
اور اگر مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں لوگ سفر نہیں کر پا رہے تو پھر کیسے بہتری آئے گی؟ اس میں تو آپ کے پاس سوال کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جی جی صاحب، حالت یہ ہے خاور صاحب کہ ایک امریکن بیوریج کمپنی جو ہے بڑا نام ہے، ان کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ 40% آپ کی، یعنی وہ ایک بہت جاندار آدمی ہے، ان کہ آپ کی ڈراپ کر گئی ہے سیل 40%. انہوں نے کہا میں تو تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں نا 40% ان کا کم ہو گیا ہے، تو باقیوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اور باقی پورے ملک میں اکراس دی بورڈ. لیکن آج بڑی خبر ہے کہ 7,000 بلین اکٹھا ہوا ہے اس سال میں، وچ از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. اس سے فرحان صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ صاحب 7,000 ارب اگر اکٹھا ہوا ہے تو وہ جو پچھلے سال بجٹ کا ٹارگیٹ تھا اس سے کم ہے. اچھا، اب اگلے سال کے لیے حکومت کا آپ دیکھ لیجئے کہ 9,215 ارب کا ٹارگیٹ ہے، یعنی یہ تقریباً 30% سے بھی زیادہ ہے. یہ ایک ایسی معیشت جو کہ انتہائی سست روی کا شکار ہے، جہاں پہ صنعت آپ کی بالکل بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ زراعت میں آپ کی بڑھوتری کم ہو گئی ہے، جہاں پہ مجموعی طور پہ معیشت میں کانفیڈینس خاص طور پہ اس حکومت میں کمزور ہوا ہے. وہاں پہ آپ کس طرح کریں گے؟ آگے جا کے آپ کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو؟ استحکام کی طرف کس طرح لے کے جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں. چلیں فرحان بواری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.